السلام علیکم، میں میرا یوٹیوب چینل پہ ارشاد خدمت ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ شد و مت سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یعنی کہ فیلڈ مارشل ہیں ہمارے جناب عاصم منیر، جن کی انٹرنیشنل اور اندرونی طور پہ کافی ملک کے لیے خدمات ہیں اور ورلڈ میں تو وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اتنا کوئی جنرل آج تک مشہور نہیں ہوا جتنا جناب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ہمارے مشہور ہوئے، فیمس ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل کے جو جنگ چھڑی پھر اس خطے میں جو ہولناکی اب بھی جاری ہے، یہ وقفے کے بعد شروع ہو گئی دوبارہ، پھر وہ اپنی کوششوں میں لگ گئے ہیں۔ تو یہ نیک نیتی سے جو کوششیں کرتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی اس خدمات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے کچھ محب وطن سیاستداں اور کچھ ایسے دانشور حلقے، کچھ ایسا جو سیاست کے جو ایوانوں میں ہیں اور جو ایوانوں کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اور چل رہی ہے، یعنی کہ سینہ بہ سینہ، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو جیسے صدر ایوب خان کی طرح پاکستان کا ان کو صدر بنا دیا جائے، یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب آصف علی زرداری علیل ہیں اور بیمار ہیں، تو کیوں نہ ان کو ہٹا کے ان کو صدر بنا دیا جائے، اور یہ پاورفل صدر ہوں گے لازمی۔ ماضی میں اس کی مثال بھی موجود ہے کہ پرویز مشرف بھی صدر بنے تھے۔ بہرحال جیسے کاف لیگ نے ان کو بنایا تھا، ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کے حلقے کچھ یہ چاہ رہے ہیں، اور نون لیگ کے حلقے ہی نہیں، اس میں یعنی کہ پیپلز پارٹی کے بھی شاید ارباب اقتدار نے کوئی ایسی سوچ اپنائی ہے، مگر زرداری صاحب کو جہاں تک لوگ جانتے ہیں وہ اتنے جہاں دیدہ آدمی ہیں کہ اگر ایسا کوئی پلان ہوگا یا ایسا کوئی منصوبہ ہوگا کہ جو پاکستان کے لیے بہترین ہوگا، وہ بہترین ہونا چاہیے لازمی، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے زرداری صاحب کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ تو گھاٹے کا سودا وہ نہیں کریں گے، اور یقیناً پھر وہ اس حوالے سے کچھ منافع یا بینیفٹ لیں گے۔ وہ بینیفٹ وہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے چانسز نظر بھی آ رہے ہیں، اور نوجوان بھی ہیں وہ، اور پاکستان میں ان کی بلوچستان میں صوبہ سندھ کے اندر اور اس طرح ان کی حکومتیں ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی بنسبت نواز شریف کی، نون لیگ کی بنسبت یا دوسری پیپلز پارٹی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں کوئی ان پہ عرصہ حیات تنگ نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ تو آگے جوڑ توڑ ہوتا ہے، مگر جس طرح آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کا امکان تھا اور امکان ابھی ہے، اسی طرح جس طرح گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے وادی اکثریت حاصل کی، وہاں یہ تمام عوامل مل کے یہ اشارے دے رہے ہیں۔ جو یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس میں کچھ ایسی بات نظر آتی ہے کہ یہ صداقت بھی ہو ان خبروں میں کہ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کو پاکستان کا صدر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ جو خبر اس طرح کی ان میں مطلب اس کو جو پاکستان کے حلقے ہیں انہوں نے خوشائند بھی قرار دیا۔ لازمی اب مخالفت کرنے والے تو مخالفت تو کرتے ہیں بہرحال، اور جو اپوزیشن میں ہیں عاصم منیر کی یا موجودہ حکومت کی تو مخالفت کریں گے، مگر اگر کسی کو فائدہ نظر آئے گا یا بینیفٹ نظر آئے گا پاکستان کا، کیونکہ یہ جماعتیں کوئی پاکستان کی ایسی جماعت جو پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، اور تمام جماعتیں محب وطن ہیں۔ ہاں، کچھ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ملک سے غداری کے زمرے میں آتے۔ ہاں، البتہ جیسے مثال ایسے واقعات کچھ ہو جاتے ہیں جیسے پی ٹی آئی نے کیا 9 مئی کا، تو وہ اس میں بڑی یعنی کہ لے دے ہوتی ہے، اور اس میں ملک دشمنی کی بھی ایسی وہ آتی ہے، مگر بہرحال مجموعی طور پر پی ٹی آئی نے بھی حکمراں وزیر اعظم رہے عمران خان، اور پاکستان کے حوالے سے بہت سارے اچھے کام بھی کیے جہاں غلط کام بھی کیے، اور نا تجربے کار وزیر اعظم تھے۔ تو میں اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کو پاکستان کا صدر اگر بنا دیا جائے گا تو اس میں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو تمام کو اعتماد میں لیا جائے گا، نون لیگ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اور دوسری جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے سب سے پہلے فضا سازگار کرنی پڑے گی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو گرمی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا،
اور ایسی صورتحال بنائی جائے گی کہ کوئی تحریک جو ہے منظم نہ ہو سکے، اور کوئی ایسی تحریک جو پرویز مشرف سے کاف لیگ نے غلطی کروائی تھی کہ جناب ان کی وردی اتروا دی تھی۔ کہاں پرویز مشرف کو یہ کہتے تھے کاف لیگ کے لوگ کہ ہم 10 سال تک وردی میں رکھیں گے، مگر پھر اچانک کچھ ایسے معاملات ہوئے تو اس میں جو وردی اتارنے کا جو فسانہ ہوا تو اس میں پھر پرویز مشرف کا بھی فسانہ بن گیا، اور پھر وہ ان کو حکومت سے جانا پڑا، پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ پاکستان کے عوام میں جہاں جمہوریت سوچ رکھتے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ پاکستان کے عوام پہ اگر کوئی یعنی کہ سخت اقدامات کر رہا ہے تو وہ کافی عرصے تک اس کو سہتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی مثبت انداز میں کام کر رہا ہے، اب کوئی جدید خطوط پہ ملک کو استوار کر رہا ہے، جیسے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ کر رہے ہیں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مل کر، تو اب وہ ایک جدید خطوط پہ استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ان کی بڑی ویلیو ہے، انٹرنیشنل دنیا میں جہاں سے امداد ملتی ہے پاکستان کو، ان سے تمام ممالک سے ان کے تعلقات ہیں، ایران سمیت سعودی عرب اور یورپ تو تمام ملکوں کے تعلقات ہیں ان سے۔ اب اگر وہ صدر بن جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد میں بہتر ہوگا، کیونکہ باہر سے ہی پاکستان کو امداد آتی ہے۔ اب پاکستان کو جب امداد باہر سے آتی ہے تو ایک جمہوری حکومت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، پھر ایک چہرہ ساتھ ساتھ وہ لگا ہوگا، یعنی کہ جس کو انٹرنیشنل فیم چہرہ ہے، یعنی کہ جناب عاصم منیر صاحب کا، تو دنیا میں ان کو لوگ جانتے ہیں، تو وہ اس طرح کے دورے کریں گے جو موجودہ صدر زرداری صاحب کرتے ہیں، تو لازمی کچھ حاصل کر کے آئیں گے۔ اب اگر زرداری صاحب کے لازمی کچھ نہ کچھ زرداری صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے لیے لیں گے، تو اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کی اپروول ہو سکتی ہے، منظوری ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان کی وہ ہو گئی، پھر اسمبلی میں ان کی منظوری دلائی جائے گی، اعتماد کا ووٹ دیا جائے گا، تو یہ تمام ایم کیو وغیرہ اور جتنی آزاد جماعتیں ہیں بلوچستان کی، تمام مل کے ہی کریں گی، لازمی نون لیگ بھی، تو ان تمام کو ایک سوچ اپنانی پڑے گی، ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، اور پھر موجودہ صدر جو ہے پاکستان کے لیے عاصم منیر بہترین ہے۔ انٹرنل کچھ مسائل ہیں، ان کو یقیناً سیاستدانوں کے ذریعے حل کرانے کی کوششیں بلوچستان کے حوالے سے جیسے ہے شروع ہو گئی ہیں، اور مذاکرات بھی وہاں کے جو محب وطن ہیں لیڈران، ان سے مذاکرات بھی شروع ہو گئے، اس کو بھی دور کرایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے نون لیگ کی بھی حمایت ہوگی۔ تو اگر یہ تمام ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کوئی برا نہیں ہوگا پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور نوجوان وزیر اعظم اگر زرداری صاحب نے یہ کر لیا معاملات تھے، تو نوجوان وزیر اعظم اگر جو اس کا خارج امکان نہیں ہے بلاول بھٹو کو بننا، وہ کامیاب وزیر خارجہ ثابت ہوئے، جس کو عمران خان نے بھی کامیابی قرار دیا تھا ان کی جب انڈیا سے آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ صورتحال خارج امکان نہیں کہ فیلڈ مارشل صدر پاکستان بن جائے، کیونکہ زرداری صاحب انتہائی بیمار ہیں، مگر زرداری صاحب کوئی سودا بازی کیے بغیر اقتدار سے اتنی ایسے نہیں ہٹیں گے کہ ان کو کوئی نکال کے باہر کر دیا جائے، کیونکہ وہ ایک جہاں سیاستداں ہیں اور ایک جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، اور مذاکرات کی لیول پہ۔ تو یہ صورتحال میں وہ کچھ بینیفٹ لے کے ہٹیں گے، اور جب وہ ہٹیں گے تو اس کے بعد نون لیگ کی بھی بینیفٹ کی ہوگی، لازمی ان کی وزیر اعلیٰ چل رہی ہے وہاں، اس طرح بلوچستان کی حکومت، اور پھر یہ دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے یقیناً مستقبل قریب میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایسی بات خارج امکان اب نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان نہیں بن سکتے، ممکنات میں سے ہے کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں۔ ایسی جو خبریں چل رہی ہیں ان میں یقیناً صداقت ہو سکتی ہے، اور یہ باتیں جو خبریں ہیں یہ خارج از امکان بھی نہیں ہے، اس کا امکان موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ باوردی فیلڈ مارشل پاکستان کے صدر بنتے ہیں، جیسے صدر ایوب پاکستان کے صدر بنے تھے، اسی طرز سیاست کو وہ جمہوریت بھی ساتھ چلے گی، اور صدر ایک پاورفل صدر پیچھے بیٹھا ہوگا، تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہتر فیصلہ ہوگا، ورنہ سیاستداں تو آپس میں لڑ کے مر ہی جاتے ہیں، اسی طریقے سے سیاست کو روزانہ ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مضبوط حکومت ہوگی، اور مضبوط وزیر اعظم ہوگا، اور ینگ وزیر اعظم ہوگا، ینگ بلڈ، تو بھاگ دوڑ بھی اچھی کر سکتا ہے پاکستان کے لیے، اور موجودہ باوردی صدر کے ساتھ جو صدر مطلب فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے، فیلڈ مارشل وردی پہنے یا نہ پہنے وہ فیلڈ مارشل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔